بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی وائس کے معزز ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ علیہ السلام کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آپ علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا، نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خوب عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ چونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی آپ علیہ السلام کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ علیہ السلام کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جن سے وہ ترایت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کے الٹے طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھیں، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ جب آپ حضرت زکریہ علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں زکریہ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون دے جاتا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی، اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے بی بی مریم علیہ السلام کو پسندیدہ اور مومنہ بندی شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ ال عمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے،
اے مریم خلوص دل سے عبادت کرتی رہو اور اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم علیہ السلام جس مقصد کے لیے چنی گئی تھیں وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہیں۔ لوگ آپ علیہ السلام کی بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم علیہ السلام ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ علیہ السلام پر الزام اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہریں۔ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ علیہ السلام جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب جب آپ علیہ السلام اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد سے بے چین تھیں، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بولی بسری ہو گئی ہوتی۔ مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے، حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ علیہ السلام کی عمر 51 سال بتائی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈوکس عیسائی بھی
حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔